الرحمن الرحیم باب استحباب افاضت الماء علی الراس وغیر ثلاثہ۔ یہ باب ہے پانی کو سر پر اور اس کے علاوہ جسم پر 3 مرتبہ بہانے کے استحباب کے بیان۔ مستحب یہ ہے کہ سر پر بھی 3 مرتبہ پانی بہایا جائے اور پورے جسم پر پانی بہایا۔ حدیث شریف میں تو صرف سر پر 3 بار بہانے کا ذکر ہے، لیکن اسی سے محدثین نے فقہا نے یہ قیاس کیا ہے کہ جب سر پر 3 مرتبہ پانی بہایا سرکار نے تو پورے جسم پہ بدرجہ اولا بہانا چاہیے۔ وضو میں 3 بار اعضائے وضو کو دھلنا مستحب ہے، تو غسل میں بھی 3 مرتبہ پانی بہانا کیا ہے؟ مستحب۔ حدیث میں ویسے صرف سر کا ذکر ہے، لیکن اسی سے لوگوں نے کیا کیا؟ استنباط کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم سے مروی ہے، فرماتے ہیں تماروا فی الغسل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں غسل کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا، جھگڑا کیا، اختلاف۔ فقال بعض القوم اما انا فانی اغسل راسی بکذا وکذا۔ بعض لوگوں نے کہا میں تو بس اس طرح سے اپنا سر دھل لیتا ہوں غسل۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فانی افیض علی راسی 3 اکف۔ لیکن میں اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتا ہوں، 3 بار پانی ڈالتا ہوں۔ تو سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ میرے غسل کا طریقہ ہے کہ 3 بار میں سر پہ پانی ڈالتا ہوں، تو سر پہ پانی ڈالے 3 بار اور پھر 3 بار پورے جسم پہ پانی ڈالے۔ نہانے کا طریقہ۔ اچھا، نیچے بھی وہی روایت ہے۔ بنو ثقیف کے لوگ جب آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غسل کے بارے میں۔ فقالوا ان ارضنا ارض باردہ۔ بنو ثقیف نے کہا حضور ہمارا علاقہ سرد ہے، ٹھنڈک پڑتی ہے۔ فکیف بالغسل، غسل کیسے کریں؟ فقال اما انا فافرغ علی راسی 3۔ سرکار نے وہاں بھی فرمایا کہ میں تو اپنے سر پہ 3 بار پانی ڈالتا ہوں۔ یہ بتایا کہ میں نے ایسے ہی غسل کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے نیچے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من جنابہ صب علی راسہ 3 حفنات من ماء۔ جب غسل جنابت فرماتے تو اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتے۔ فقال له الحسن بن محمد ان شعری کثیر۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ سے حسن بن محمد نے کہا کہ میرے بال تو بہت زیادہ ہیں۔ قال جابر فقلت له یا ابن اخی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا ہے بھتیجے، کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من شعرک واطیبا۔ سرکار کے بال تم سے بھی زیادہ تھے اور تم سے زیادہ اچھے تھے، مگر سرکار اگر 3 مرتبہ غسل کرنے میں پانی ڈالتے ہیں تو تمہارے بال تو ان سے زیادہ نہیں، تو تمہارے لیے بھی 3 ہی بار ڈالنا کیا ہوگا؟ کافی بات ہو گئی، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ باب حکم ضفائر المغتسلہ، ضفیرہ کی جمع ضفائر۔ غسل کرنے والی خاتون کی چوٹی کا حکم۔ عورتیں چوٹی باندھتی ہیں نا، گونتتی ہیں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیا ہے کہ چوٹی کا کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بھئی چوٹی تو اوپر ہوتی ہے نا، اور سر یہ ہے، مان لیجیے یہ سر ہے، بال لٹکا رہتا تو یہاں چوٹی باندھتی ہے نا۔ سر میں اگر 3 مرتبہ پانی ڈال دیا جائے اور پانی سر پہ پہنچ جائے تو چوٹی کا کھولنا کوئی ضروری نہیں، لیکن چوٹی ایسی باندھی کہ سر پہ پانی ڈالیے تو نیچے جاتا ہی نہیں، تو پھر چوٹی کھولنا ضروری۔
حضرت ام سلمہ کی روایت اس میں، قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد ظفر راسی. ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں ایک ایسی خاتون ہوں کہ بڑی محنت سے اپنے سر کی چوٹی باندھتی ہوں. افانقضہ لغسل الجنابہ، کیا غسل جنابت کے لیے اس کو کھول دوں؟ قال اللہ انما یکفیک ان تحتی علی راسک ثلاث حسیات، تیرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پہ 3 بار پانی ڈال. ثم تفیضین علیک الماء فتطہرین، پھر تم اپنے اوپر اپنے جسم پر پانی ڈالو تو تم پاک ہو جاؤ. چوٹی کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں. بلکہ اس سلسلے میں حضرت ابن عمر کو ام المومنین نے ایک نصیحت بھی کی، وہ نیچے آ رہا. ان عبید ابن عمیر قال بلغ عائشہ ان عبد اللہ ابن عمر یامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن. عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن عمر عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب وہ غسل کریں تو اپنی چوٹیاں کھول دیں. تو حضرت ام المومنین نے کیا فرمایا؟ فقالت یا عجبا لابن عمر هذا یامر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا یامرهن ان یحلقن رؤوسهن. تعجب ہے ابن عمر پر کہ وہ حکم دیتے ہیں عورتوں کو کہ غسل کے وقت اپنی چوٹیاں کھول دیں، کیوں نہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنا سر ہی مڈا دیں؟ سمجھ گویا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. کیا مسئلہ بتاتے ہیں یہ عورتوں کو؟ اس سے بہتر کہتے مڈا لیں. اب مسئلہ انہوں نے بتایا. لقد كنت اغتسل وانا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور سرکار ایک برتن سے غسل کرتے. وما ازید علی ان افرغ علی راسی ثلاثہ افراغا، اور میں صرف 3 چلو سے زیادہ یا 3 بار سے زیادہ پانی نہیں بہاتی تھی. سر پہ 3 بار پانی بہاتی تھی. کیا مطلب؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 3 مرتبہ پانی سر پہ بہاتی اور سر اگر بھیگ جاتا تو چوٹی کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے اگر سر پر پانی ڈالنے سے اس کی جڑ تک پانی پہنچ جائے تو. باب و استحباب استعمال المغتسلہ من الحیض فرصۃ من مسک فی موضع الدم. یہ باب ہے غسل حیض سے غسل کرنے والی عورت کے مشک لگے ہوئے یا خوشبودار کپڑے کو موضع دم یعنی شرمگاہ میں رکھنے کے استحباب کے بیان. کہ عورتیں جب حائضہ ہوتی ہیں اور حیض کا خون ختم ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوشبودار کپڑا اپنی شرمگاہ میں رکھ لیں تاکہ خون کی جو بو ہے وہ ختم ہو جائے. یہ پورا باب بتایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک تفصیلی روایت ہے. اس میں ام المومنین فرماتی ہیں خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کیف تغتسل من حیضتها، حیض سے غسل یعنی حیض سے جب پاک ہوگی تو غسل کیسے کرے گی؟ قال فذکرت انہ علمها. ام المومنین نے ذکر کیا کہ سرکار نے ان کو سکھایا کہ کیسے وہ غسل کریں گے، بتا دیا. ثم تاخذ فرصۃ من مسک، پھر سرکار نے فرمایا کہ وہ عورت خوشبودار کپڑا، فرصہ کے معنی چاہے روئی یا کپڑے کا ٹکڑا لے لے فتطہر بہا، پھر وہ اس سے پاکی حاصل کرے.
قالت کیف اتطہر بہا، خاتون پوچھنے لگی کیسے میں اس سے پاکی حاصل کروں. قال تطہری بہا، سرکار نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کر لے. وسبحان اللہ واستتر، اور سرکار نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی. واستتر، اور آپ نے اپنا چہرہ چھپا لیا شرم اور حیا کی وجہ سے. کیا بار بار پوچھ رہی کیسے پاکی حاصل کروں کیسے. واشار لنا سفیان بن عیینہ بیدہ علی وجہ، راوی کہتے ہیں سفیان بن عیینہ نے اشارہ کر کے ہمیں بتایا کہ سرکار نے ایسے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا. قالت عائشہ وجتذبتها الی، المومنین فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف اس کو کھینچا، ادھر آ میں بتاتی ہوں تمہیں، سمجھاتی ہوں سرکار کو کیا تنگ کر رہی ہو. ہاں میں نے اپنی طرف کھینچا. وعرفت ما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جان گئی سرکار کا جو ارادہ تھا. فقلت تتبعی بہا اثر الدم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خون کے نشان کو اس کپڑے کے ذریعے کیا کرو، ختم کر. قال ابن ابی عمر فی روایت ہی فقلت تتبعی بہا آثار الدم، خون کے نشانات کو مٹا دو اس سے. یعنی جب حیض ختم ہو جائے تو تم اس طرح کا خوشبودار کپڑا اپنی شرمگاہ میں رکھ لو تاکہ خون کی علامتیں اور نشان بو وغیرہ ختم ہو. یہ مراد ہے. سمجھے، نیچے کی روایت بھی وہی ہے. اچھا، حضرت صفی ام المومنین ہی کی روایت ہے نیچے. عن عائشہ ان اسما، یہ اسما وہ نہیں ہے جو ام المومنین کی بہن تھی، یہ اسما بنت شکل ہے. حضرت اسما ہو تو بہت بڑی عالمہ تھی، تو شریعت کے مسائل حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، وہ نہیں، یہ دوسری. ان اسما سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل المحیض، حیض کے غسل کے بارے میں انہوں نے پوچھا سرکار سے. فقالا تاخذ احداہن ماءھا وسدرۃ فتطہر فتحسن الطہور، سرکار نے فرمایا تم میں کی کوئی خاتون جو غسل حیض سے غسل کرنا چاہے تو وہ بیری کا پتا ملا ہوا پانی لے لے. پانی جس میں بیری کا پتا پکاتے ہیں وہ ذرا نجاست کو دور کرنے کے لیے زیادہ معاون ہوتا. اب تو صابن چل گیا، پہلے کہاں ترقی تھی، تو ہر طرح کا صابن جیسا چاہیں آپ، مہنگا سستا. پھر پاکیزگی حاصل کرے، یعنی طہارت. فتحسن الطہور، تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل. ثم تصب علی راسها فتدلقه دلکا شدیدا، پھر اپنے سر پہ پانی ڈالو اور خوب رگڑو. حتی تبلغ شؤون راسها، یہاں تک کہ سر کی جڑ میں پہنچ جائے، کھال میں. ثم تصب علیہ الماء، پھر اپنے جسم پر پانی پھینک بہاؤ. ثم تاخذ فرصۃ ممسکۃ فتطہر، کیا ہے فتطہر بہا، پھر تم مشک لگا ہوا خوشبودار کپڑا لے لو اور اس سے پاکیزگی حاصل کرو. فقالت اسماء وکیف تطہر بہا، فقال سبحان اللہ تطہرین بہا. فقالت عائشہ کانہا تخفی ذلک، ام المؤمنین فرماتے ہیں گویا سرکار ہے نا، ہاں گویا اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے، ام المؤمنین اسے پوشیدہ رکھنا چاہتی. تتبعین اثر الدم، کہ تم خون کے نشان کو مٹا دو. وسالتو عن غسل جنابہ فقال تاخذ ماء، میں نے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا سرکار سے تو فرمایا کہ پانی لے لیں اور اس سے اچھی طرح طہارت حاصل کریں، یا یہ ہے کہ کامل طرح سے طہارت. تب تبلغ ثم تصب علی راسها فتدلقه حتی تبلغ شؤون راسها، پھر وہ اپنے سر پہ پانی ڈالیں اور اس کو رگڑیں یہاں تک کہ سر کی کھال تک پہنچ جائے، پھر پورے جسم پہ پانی بہائیں. فقالت عائشہ نعم النساء النساء الانصار،
انصار کی عورتیں بھی کتنی اچھی عورتیں ہیں. لم یکن یمنعہن الحیا ان یتفقہن فی الدین، کہ دین کے مسائل سیکھنے کے بارے میں انہیں حیا نہیں آتی، حیا ان کو روکتی نہیں دین کے مسائل سیکھنے سے. کتنی اچھی عورتیں. اگر اتنا کھود کے مسئلہ نہ پوچھتی تو امت مسلمہ کو کہاں سے معلومات ہے؟ یہ سب مسائل دیکھیں، اندرون خانہ کے مسائل. لیکن صحابیات نے پوچھ کے سارے مسائل دین کے واضح فرماتے ہیں. چلیے نیچے بھی وہی ہے. باب المستحاضہ وغسلها وصلاتها، یہ باب ہے مستحاضہ عورت کے غسل اور نماز کا، ہے نا. مستحاضہ عورت کے بارے میں سرکار نے پہلے حکم دیا کہ ہر نماز کے وقت غسل کرے. پھر شاک گزرا، ظاہر بات ہے ہر نماز کے وقت غسل کرے. پھر فرمایا 2 نمازوں کو ملا لیا کرو، جیسے ظہر کو آخری وقت میں پڑھو، عصر کو اول وقت میں پڑھو، اور دونوں کے لیے ایک غسل کرو، اس طرح. پھر تیسری مرتبہ میں سرکار نے حکم دیا کہ حیض کے ایام میں نماز بند کر دو، لیکن اس کے بعد بھی اگر خون جاری رہے تو ہر نماز کے لیے وضو کر لیا، جس پر آج عمل ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ ہر نماز کے لیے غسل یا ہر 2 نماز کے لیے غسل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والی حدیث سے حکم کیا ہے؟ منسوخ. وہ دونوں طرح کی حدیثیں اس میں آئیں گی، آپ پڑھ لیں. دیکھیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. انہوں نے سرکار سے عرض کیا کہ انی امرأۃ استحاض، میں ایسی عورت ہوں کہ مستحاضہ ہو جاتی ہوں، مستحاضہ عورت ہوں، تو میں پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ فقال اللہ انما ذلک عرق، آپ نے فرمایا یہ رگ کا خون، حیض کا جو خون ہوتا ہے وہ رحم کا خون ہوتا ہے، اور استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے وہ رحم ہی کے قریب رگ ہوتی ہے، اس رگ سے خون آتا ہے، وہ رحم سے نہیں آتا. سمجھ؟ تو یہ فرق ہے حیض اور بیماری کے خون میں. سرکار نے فرمایا رگ کا خون ہے، ولیست بالحیضہ، یہ حیض نہیں. فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیضَ فَدَعِ الصَّلَاةَ، جب حیض کا خون آئے نماز چھوڑ دو. فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، تو تم خون کو دھلو اور نماز پڑھ لو. اچھا، اس میں غسل کا حکم نہیں ہے. اچھا نیچے دیکھیے، حضرت ام المومنین ہی کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ استفتت ام حبیبہ بنت جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوں گی؟ سالی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی یہ بیوی تھی. سمجھ؟ تو یہ مستحاضہ تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتاء کیا. فقالت انی استحاض، میں مستحاضہ ہوں. فقال انما ذلک عرق، یہ تو رگ کا خون ہے. فاغتسلی، تو غسل کر. ثم صلی، پھر نماز پڑھ. فکانت تغتسل عند کل صلاۃ، تو وہ ہر نماز کے وقت کیا کرتی تھی؟ غسل کرتی تھی. یہ پہلی والی حدیث. اچھا، ابن شہاب نے، لیث بن سعد کہتے ہیں ابن شہاب نے ذکر نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا ام حبیبہ کو کہ ہر نماز کے وقت غسل کرے، لیکن وہ خود سے وہ کرتی تھی. لیکن یہ ہے ثابت بھی ہے بعض روایتوں سے، اس کو آپ پڑھیں گے اس میں.
کیا نام ہے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر آپ شرح معانی الاثار میں پڑھیں۔ امام طحاوی کی تو خصوصیت ہے کہ ساری حدیثیں اکٹھا کر دیتے، کہاں کہاں سے لے آتے ہیں، واقعی بہت ذہین آدمی۔ ہدایہ وغیرہ میں تو آپ نے اپنے موقف پر ایک حدیث 2 حدیث پڑھی ہو، شرح معانی الاثار میں دیکھیں گے آپ کتنی حدیثیں موافقت میں لے آتے ہیں، کہاں کہاں سے لے آتے ہیں تلاش۔ اچھا، نیچے ہے کہ ام حبیبہ بنت جہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی اور عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھی۔ یہ 7 سال تک مستحاضہ رہی، تو سرکار سے انہوں نے مسئلہ پوچھا اس بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه ليست بالحیضہ ولكن هذا عرق فاغتسلی وصلی، تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ قالت عائشہ فکانت تغتسل فی مرکن فی حجرت اختہا زینب بنت جہش، تو ایک لگن میں وہ حضرت زینب بنت جہش کے حجرے میں، جو ان کی بہن تھی ان کے حجرے میں وہ غسل کرتی تھی، چونکہ ام المومنین ان کی بہن تھی تو اپنے بہن کے وہاں وہ غسل کرتی تھی ایک لگن میں بیٹھ کے۔ حتی تعلو حمرۃ الدم الماء، یہاں تک کہ خون کی سرخی پانی پر غالب آ جاتی۔ سرکار نے ان کو بتایا تھا کہ تم ایک لگن میں بیٹھ کے غسل کرو، کچھ دیر تک بیٹھی رہو، یہ علاج تھا۔ یہ مستحاضہ عورت کا علاج ہے کہ عورت کبھی کبھی مستحاضہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں حدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو پانی میں بیٹھی رہتی ہیں جب، تو پانی میں بیٹھنے کی وجہ سے خون کا آنا بند ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کا ایک علاج ہے۔ تو سرکار نے غسل کا ایک طریقہ بتایا تھا کہ آپ ایک لگن میں پانی رکھ کے اس میں کچھ دیر تک بیٹھی رہو، تو جب وہ اس میں بیٹھی رہتی تھی نکلتی تھی تو خون کے اثرات، ظاہر بات ہے خون ذرا بھی نکلے تو پانی کے اوپر تو غالب آ ہی جائے گا، تو وہی بتا رہے ہیں ام المومنین جیسے کرتی تھی۔ کیا کہہ رہے غسل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں پانی بھی اوپر سے ڈال لیتی رہی ہوں گی، بیٹھی بھی رہتی ہوں گی پانی۔ ہاں لگن رہ جاتا نہیں، لیکن مستعمل تو اسی وقت مانا جائے گا نا جب الگ ہوں گی اس سے۔ کب نجس ہو جائے گا؟ حدیث میں کیا فکانت تغتسل فی مرکن فی حجرت اخت، یہاں غسل کا معنی کیا لیں گے؟ اغتسال کا کیا معنی؟ سرکار نے ان کے لیے یہی طریقہ بتایا تھا کہ آپ ایسے غسل کر لیں، سمجھ رہے ہیں، اور وہ اس طرح کرتی تھی، اور ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اجازت دی ہے، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر یہ سارے احکام تو بعد میں منسوخ ہو گئے نا، اب یہ نہیں ہے، سمجھ رہے، جیسے ہر نماز کے لیے غسل کرنا نہیں ہے، تو ممکن ہے ابتداً وہ رہا ہو کہ بیٹھ کے آپ غسل کر لیں، اب وہ نہیں ہے، اب حکم یہی ہے کہ وہ نجس ہو جائے گا پانی قلیل ہونے کی بنیاد پر، یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال محدثین کہتے ہیں بطور علاج یہ سرکار نے بتایا کہ آپ اس میں بیٹھیں اور پانی کے اندر بیٹھیں، یہ کہتے ہیں فحدثت بذالک ابا بکر ابن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، یہ حدیث جب میں نے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث کو بتایا، فقال یرحم اللہ ہندہ لو سمعت بهذه الفتیا،
واللہ ان کانت لتبکی لانہا کانت لا تصلی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ رحم فرمائے ہند پر، خاتون تھی، کہ کاش اس فتوے کو وہ سن لیتی تو خوش ہوتی بہت. وہ تو روتی تھیں، وہ بھی مستحاضہ تھیں، وہ روتی تھیں کہ نماز ہماری چھوٹ جا رہی. وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ سمجھتی تھی مستحاضہ ہونے کی حالت میں کیا ہے، نماز نہیں، تو نماز نہیں پڑھتی. تو فرماتے ہیں اگر وہ اس مسئلے کو جان لیتی تو بہت خوش ہوتی. چلو نماز تو پڑھ سکتی ہیں، غسل کر کے ہی صحیح، نماز تو پڑھ سکتی. اچھا وہی روایت نیچے بھی ہے جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا ام کو فی قدر ما کانت تہ بیسو کے حیضتو کے، تمہارا حیض جب تک تمہیں روکے تم نماز سے رک جاؤ. ثم اغتسلی وصلی، پھر استحاضہ کے وقت میں تم غسل کرو اور نماز پڑھو. تو بتانا یہی ہے کہ استحاضہ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. ان معاذہ ان امراتن سالت عائشہ فقالت اتقضی احدانا الصلاۃ ایام محیضها. ام المومنین سے خاتون نے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی اپنی نماز اپنے حیض کے زمانے میں قضا کرے گی؟ فقالت عائشہ احروریہ انت، کیا تو خارجی ہو گئی ہے؟ گویا خارجیوں کا یہ عقیدہ تھا. قد کانت احدانا تحیض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی سرکار کے زمانے میں حائضہ ہوتی، ثم لا تؤمر بقضا، پھر وہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا ہوگا. یعنی روزے کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں. یہ باب ہے باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلاۃ، ہے نا. نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے حالت حیض میں. روزے نماز کی قضا ہو تو پھر تکلیف مالا یطاق ہو جائے گا. بہت ساری نمازیں ہوتی ہیں، کتنی نماز قضا کریں. اچھا باب تستر المغتسل بثوب ونحوه، کپڑے یا اس کے علاوہ کسی چیز سے مغتسل کا پردہ کرنا. غسل جب آدمی کرے تو پردہ کرنا، یہ بھی بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ کیا جاتا تھا. حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کی روایت ہے، تقول ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، فتح مکہ کے سال میں سرکار کی خدمت میں گئی تو میں نے ان کو پایا کہ آپ غسل فرما رہے تھے اور آپ کی بیٹی فاطمہ ایک کپڑے سے آپ کے لیے پردہ کیے ہوئے تھے. بہتر یہی ہے کہ پردے میں آدمی غسل کرے. اب تو غسل خانوں میں لوگ غسل کرتے ہیں تو اچھی چیز ہے. حضرت فاطمہ کپڑے سے سرکار کے لیے اپنا پردہ کرتے، دوپٹے وغیرہ سے اس طرح چادر سے کرتے. نیچے بھی وہی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے ان کے لیے پردہ کیا. ثم اخذ ثوبہ، پھر سرکار نے اپنا کپڑا لیا. فالتحف بہ، تو آپ اس میں لپٹ گئے، پہن لیا. ثم صلی 8 رکعات، پھر 8 رکعت نماز چاشت پڑھی آپ نے. حضرت میمونہ کی روایت، قالت وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء وسترت فاغتسل، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور میں نے ان کے لیے پردہ کیا، تو آپ نے پردے کی آڑ میں غسل فرمایا.
سے سمجھ میں آیا کہ غسل آدمی کو سب کے سامنے نہیں، پردے میں کرنا چاہیے۔ باب و تحریم النظر الی العورات، شرمگاہوں کی طرف دیکھنے کی حرمت کے بیان۔ شرمگاہوں کا دیکھنا مختلف اس کے مواقع ہیں، اشخاص ہیں، جیسے غیر محرم مرد کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے تو یہ حرام ہے۔ مرد غیر محرم یا محرم، اس میں کئی صورتیں ہیں، یوں سمجھ لیں کہ اجنبی شخص کسی اجنبی عورت کو شرمگاہ تو شرمگاہ ہے، اس کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکتا، منع۔ ایک ہوتا ہے محارم ہوتے ہیں، محارم جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ محارم عورتوں کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ کو دیکھ سکتے ہیں، پیر کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح مرد کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک شوہر اپنی بیوی کی شرمگاہ اور بیوی اپنے شوہر کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت دیکھنا منع ہے، دیکھنا نہیں چاہیے۔ چلیے، یہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور نہ عورت کی شرمگاہ کو دیکھے۔ ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد، اور نہ مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے اور نہ عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، یہ اجازت نہیں ہے۔ باب جواز الاغتسال عریانا فی الخلوت، یہ باب ہے کہ تنہائی میں اگر ننگا کوئی شخص نہائے تو جائز ہے نہانا، ہے نا، لیکن بہتر یہی ہے کہ کپڑا پہن کے نہائے۔ لیکن اگر کوئی بے پردگی کا اندیشہ نہیں ہے تو نہا سکتا ہے۔ یہ حدیث شریف سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تنہائی میں اللہ سے پردہ کرنا یہ زیادہ لائق ہے، کیونکہ تنہائی میں کوئی نہ دیکھے مگر اللہ تو دیکھے، تو اللہ سے پردہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں وہ حدیث بھی ذکر کی کہ جو بنو اسرائیل والی تھی، سمجھ رہے؟ ہاں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل یغتسلون عورا، بنو اسرائیل ننگے غسل کرتے تھے، ینظر بعضهم الی صوت بعض کی شرمگاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ گورے آج بھی غسل ننگا کرتے ہیں، کچھ نہیں پہنتے اور ایسے ہی سامنے کرتے ہیں۔ دلی میں ایک بار ایئرپورٹ پہ میں گیا استنجا کرنے، ایئرپورٹ پہ تو غسل خانہ ایسے کھلا رہتا، اس میں جو ہے اس میں میرے خیال سے دروازہ نہیں تھا، دیکھا سو ایسے نہا رہے ننگے دھڑنگے، توبہ توبہ، لوگ آ رہے جا رہے ہو نہا رہے، کوئی حیا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مذہب دیا کیسا پاکیزہ ہے، کیسا حیا والا۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہائی میں غسل فرماتے تھے، فقالوا اللہ ما یمنع موسیٰ ان یغتسل منا الا انه آدر ہیٹروسل کا مریض ہو جاتا، خصیہ کی بیماری کا مریض، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بیماری ہے خصیہ کی، اس لیے یہ تنہائی میں غسل کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے بھی جس ماحول میں وہ بھیجتا ہے تو اس میں بے عیب بنا کے بھیجتا ہے، تاکہ کسی طرح سے کوئی ان کو کچھ کہہ نہ سکے،
ان میں کوئی عیب نہ نکال سکے جسمانی میں. تو حیا کی وجہ سے آپ تنہائی میں نہاتے تھے اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو بیماری ہے. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، آپ نے پڑھا نا تفسیر کی کتابوں میں کہ ایک بار آپ گئے غسل کرنے تو اپنا کپڑا پتھر پہ رکھ دیا، ففر الحجر بثوبه، کپڑا پتھر لے کے بھاگ گئے. قال فجمع موسیٰ علیہ السلام باثره، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلے، یقول ثوبی حجر ثوبی حجر، پتھر میرا کپڑا میرا کپڑا. حتی نظرت بنو اسرائیل الی صوت موسیٰ، یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ کو کیا کیا؟ دیکھ لیا. وقالوا واللہ ما بموسیٰ من باس، ان کا بخدا موسیٰ کو تو کوئی عیب نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو ٹھیک ٹھاک ہے. فقام الحجر، تو پتھر ٹھہر گیا. حتی نظر الیہ، یہاں تک کہ آپ نے اس کو دیکھا. قال فاخذ ثوبہ، اپنا کپڑا لیا، فتفق بالحجر ضربا، اس کی پٹائی کرنے لگے. قال ابو ہریرہ واللہ انہ بالحجر ندب 6 اور 7، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضرب کے 6 یا 7 نشانات پتھر پہ تھے، پٹائی جو آپ نے لگائی. یہ اللہ کی طرف سے تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ننگے نہانا جائز تھا، شرمگاہوں کو دیکھنا حرام نہیں تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ کو بھی اس لیے دکھا دیا تاکہ لوگوں کا جو گمان ہے، بدگمانی ہے، وہ کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے. لیکن چونکہ یہ ننگا نہانا یہ حیا کے خلاف ہے، اور انبیاء کرام حیا میں اپنی امت میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حیا کی بنیاد پر وہ تنہائی میں نہاتے تھے. اگرچہ امت تنہائی میں نہیں نہاتی تھی، مگر اس وقت شریعت کے حساب سے ان کے کیا تھا؟ یہ جائز تھا. بابو جوازی کہاں گئے؟ باب الاعتنا بحفظ العورہ، شرمگاہ کی حفاظت پر توجہ دینے کا باب. یہی ہے نا. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کنواری عورتوں سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور اس وقت بھی حیادار تھے جب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے. اس وقت کی ایک روایت اس میں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت فرماتے ہیں جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس دونوں پتھر ڈھو رہے تھے، اور سرکار ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے تعمیر کعبہ کے. فقال العباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعل ازارک علی عاتقک من الحجارہ. حضرت عباس نے کہا کہ آپ اپنا ازار اپنی گردن پر رکھ لیں پتھر کے نیچے تاکہ تکلیف نہ ہو. فجعل ففعل، تو سرکار نے ایسا کیا. فخر الی الارض، تو زمین پر بے ہوش گر گئے. وطمحت عیناہ الی السماء، ان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی. ثم قام، پھر آپ ہوش میں آئے. فقال ازاری ازاری، میرا ازار میرا ازار. فشد علیہ ازار، تو ان کا ازار ان کے جسم پر باندھ دیا گیا. بات سنیں، اس سے سمجھ میں آیا کہ جب بچپن میں آپ پتھر ڈھو رہے تھے خانہ کعبہ کے لیے تعمیر کے وقت، تب بھی اللہ نے ان کے اوپر حیا کو کیا رکھا تھا؟ غالب رکھا بچپن میں. اور پھر اعلان نبوت کے بعد تو حیا سرکار کے فرمانے کو کنواری عورتوں سے زیادہ آپ حیادار تھے. حضرت مسور بن مخرمہ کی روایت، یہ راوی ہے. قال اقبلت بحجر احملہ ثقیل، بحجر ثقیل ہے، اصل میں ثقیل حجر کی صفت ہے. وعلی ازار خفیف. حضرت مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ثقیل بڑا پتھر اٹھایا ہے نا، اور
میں ایک ہلکا سا ازار پہنے ہوئے تھا. قال فانحل ازاری، تو میرا ازار کھل گیا، میرا ازار کھل کے گر گیا. وَمَيَّ الْحَجَرَ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ، اور میرے ساتھ پتھر تھا، سر پہ اٹھایا ہوا تھا، میں استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا کہ میں اس پتھر کو رکھ دوں، اتنا وزنی تھا، اور اپنا ازار سنبھال لوں. حتی بلغت بہ الی موضعی، یہاں تک کہ اس پتھر کو میں نے اس کے مقام تک پہنچایا ویسے ہی بغیر ازار کے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجع الی ثوبک فخذہ، سرکار نے فرمایا اپنے کپڑے کے پاس جاؤ، اسے لو. ولا تمشوا عراہ، ننگے نہ چلا کرو. ننگے چلنے کی ممانعت ہے، شرمگاہ کھولنا ناجائز و حرام ہے. کبھی اگر کھل جائے تو فوراً اسے چھپانا چاہیے. باب التستر عند البول، پیشاب کے وقت پردہ کرنا چاہیے، کسی چیز کی آڑ میں پیشاب کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں قال اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خلفہ، سرکار نے ایک دن مجھے اپنے سواری پہ پیچھے بیٹھایا. فاسر الی حدیثا لا احدث به احدا من الناس، پھر مجھے کچھ باتیں چپکے سے بتائیں کہ میں اس کو کسی سے بیان نہیں کر سکتا. وکانا احب ما استتر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته ہدف او حائش نخل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت کے لیے یعنی قضاء حاجت کے لیے، ہدف کا مطلب کسی اونچی جگہ کو پسند کرتے تھے یا کھجور کے درخت کی آڑ کو پسند کرتے تھے. حائش و نخل، درخت کے تنے کی آڑ کو پسند کرتے تھے، اسی کی آڑ میں پیشاب کرتے تھے. ایسی جگہ نہ بیٹھ کے پیشاب کرے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک کھلا ہوا ہو، لوگ دیکھیں بیٹھ آڑ میں، اگر کبھی ضرورت پیش بھی آئے. حضرت ابو سعید خدری کی روایت قال خرجت مع رسول اللہ. اچھا، باب بیان ان الجماع کان فی اول الاسلام لا یوجب الغسل الا ان ينزل المنی، بیان نسخہ وان الغسل یجب بالجماع. یہ باب ہے اس بارے میں کہ ابتدائی اسلام میں جماع سے جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوتا تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور بغیر انزال کے بھی غسل کے وجوب کا حکم دے دیا گیا ہے نا. پڑھے نا آپ موطا میں انزل او لم ينزل کہ جب حشفہ دا اذا وجب الختانان فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. حضرت ام المؤمنین کی روایت. یہ حدیث ناسخ ہے، حدیث ناسخ ہے ان حدیث کی جو آ رہی ہے. اس مسئلے پہ طحاوی شریف میں آپ پڑھیں گے، بہت تفصیلی بحث حضرت امام طحاوی نے کی ہے اس مسئلے میں، یہاں تو بہت مختصر ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ نکلا دوشنبہ کے دن قبا کی طرف. قبا سمجھتے ہیں؟ مدینے میں جب داخل ہوں گے تو پہلے قبا پڑے گی، تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر ہوگا مسجد نبی شریف سے، راستے ہی میں مسجد قبا ہے. بہت اچھی خاصی مسجد اب بن گئی، اس کے لیے بڑی فضیلت ہے. سنیچر کو جو گھر سے وضو بنا کے جائے تو اس کے لیے بڑی فضیلت ہے. قبا میں 2 رکعت نماز پڑھے. یہ حدیث بھی وہاں پتھر پہ لکھی ہوئی، لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے، کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، 2 ریال لیتے ہیں، گاڑی والے لے جاتے ہیں. گاڑی والے جب نماز پڑھ کے نکلیے مسجد نبی سے تو قبا 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 زیارہ 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 2 ریال 2 ریال ریالان گیرانا گیرانا. اور بڑے چالو ہوتے ہیں ٹیکسی والے. ہم لوگوں کو لے گئے ٹیکسی والے تو کہے کتنا 10 ریال 10 ریال، اور جب وہاں سے لائے پیسہ دینے کو لوگ 10 ریال 10 ریال 20 ریال. اس نے کہا 2 مرتبہ ہاتھ دکھایا تھا تم کو، 10 ریال 10 ریال.
جھگڑا ہو گیا 2 مرتبہ کے ہاتھ میں. ہم تو 10 ریال سے بولے نا، 10 ریال میں 10 ریال 10 ریال. چلیے. حتی اذا کنا فی بنی سالم وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی باب اتبان. یہاں تک کہ جب بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو سرکار ٹھہر گئے حضرت اتبان بن مالک کے گھر کے پاس. فصرخ بہ، آواز لگا اتبان کہاں ہو؟ فخرج یجر ازارہ، تو وہ اپنا ازار پہنتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے جلدی سے آئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجلنا الرجل، ہم نے اس شخص کو جلدی میں ڈال دیا. فقال اتبان یا رسول اللہ ارأیت الرجل یعجل عن امراتی ولم یمنہ ماذا. حضرت اتبان بن مالک نے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ، آدمی جب اپنی بیوی سے جلدی سے صحبت کرے اور منی کا اخراج نہ ہو، ماذا علیہ، اس پر کیا ہے؟ غسل واجب ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الماء من الماء. دیکھیے آپ نے ہدایت میں پڑھا ہوگا نا، انما الماء من الماء. امام شافعی یہی نا دلیل دیتے ہیں کہ غسل کس سے واجب ہوتا ہے؟ منی سے. انما الماء سے مراد غسل اور من الماء سے مراد منی. یہ ہے حدیث. ہمارے یہاں یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ یا محتمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے انما الماء من الماء کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھے احتلام کا، تو جب تک منی نہ خارج ہو تب تک اس کے اوپر غسل واجب ہے. یہ خواب کا ہو سکتا، ورنہ اگر حقیقت پر معمول ہے تو یہ آنے والی حدیث سے کیا ہے؟ منسوخ. اچھا، حضرت ابو العلا بن شخیر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینسخ حدیثہ بعدہ بعدا کما ینسخ القرآن بعدہ بعدا. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں بعض حدیثوں کے لیے کیا ہیں؟ ناسخ ہیں، منسوخ کرنے والی. جیسے قرآن کی بعض آیتیں بعض کے لیے کیا ہیں؟ ناسخ ہیں. یہ بتانا یہی ہے کہ یہ حدیث جو ہے منسوخ. اچھا نیچے دیکھیے تھوڑا. مر علی رجل من الانصار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار فارسل الیہ فخرج. حدیث وہی ہے اصل. تو قاصد بھیجا فخرج وراسہ یخطب، تو بلانے کے لیے قاصد جاؤ. اتبان نام نہیں اس میں کہ مراد وہی. وہ آئے تو ان کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا. نہیں غسل کیا، تھوڑا دیر میں آئے، جلدی سے غسل کیا کہ سرکار سے جنابت کی حالت میں کیسے ملے. یہ صحابہ پسند نہیں کرتے. فقال لعلنا آجلنا کا، سرکار نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا. قال نعم یا رسول اللہ. قال اذا اوجلت او اقحتا یا او اقحتا، یہ بھی ہو سکتا. فلا غسل علیک وعلیک الوضوء، یہ بھی حدیث وہی ہے پہلے والی. اذا اوجلتا، جب تمہیں جلدی ہو یا تم قحط سالی میں پڑ جاؤ، مراد اس سے کنایا ہے کہ تم جمع کرو اور اخراج منی نہ ہو، مراد ہے. فلا غسل علیک، تو تمہارے اوپر غسل نہیں ہے. وعلیک الوضوء، تمہارے اوپر صرف وضو ہے. حضرت ابی بن کعب کی روایت قال سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یصیب من المرأة، کہ جو اپنی عورت سے جمع کر ثم یغسل، پھر وہ ایک سال کرے. ایک سال سمجھ رہے؟ بغیر منی کے جمع کرے. قال یغسل ما اصابه من المرأة ثم يتوضا ويصلي، عورت کی شرمگاہ سے جو کچھ اسے لگا ہو اس کو دھل لے، پھر وضو کرے، نماز پڑھ لے، غسل کی ضرورت اسے نہیں. یہ سب. اچھا
حضرت عثمان غنی کی روایت، زید بن خالد جوہنی نے خبر دیا کہ انہوں نے عثمان بن عفان سے پوچھا، قلت ارائیت اذا جامع الرجل امرأته ولم یمن، یعنی اخراج نہ ہو، قال عثمان یتوضأ کما یتوضأ للصلاة ویغسل ذکرہ، اپنی شرمگاہ دھل لے اور وضو کر لے۔ قال عثمان سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اپنا مسئلہ خود نہیں بتا رہا ہوں، سرکار سے میں نے سنا۔ اب یہ حدیث سنیں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، یہی ہے ناسخ۔ عن ابی ہریرہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہد فقد وجب علیہ الغسل، کہ جب آدمی اپنی بیوی کے چاروں شعبوں سے مراد دونوں ہاتھ دونوں پیر کے درمیان بیٹھ جائے، ثم جہدہ، پھر اس کو تھکا دے، فقد وجب علیہ الغسل، تو اس پر غسل واجب ہو گیا، مراد جماع ہے۔ کہتے ہیں وفی حدیث مطر وَإِن لَمْ يُنزِلْ، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ ہو، سمجھ رہے؟ نیچے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت، قال اختلف فی ذلک رہط من المہاجرین والانصار، مہاجرین انصار اس بارے میں اختلاف رائے رکھتے تھے۔ فقال الانصاریون لا یجب الغسل الا من الدفق او من الماء، انصار کہتے تھے کہ شہوت یا اخراج ماء سے ہی غسل واجب ہوتا، وہی الماء من الماء۔ وقال المہاجرون بل اذا خالط فقد وجب الغسل، جب وہی اذا التقى الخطانان فقد وجب الغسل، وہی کہنا چاہتے ہیں کہ غسل واجب ہوتا ہے التقاء خطانین سے۔ قال ابو موسیٰ فانا اشفیکم من ذلک، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا میں اس بارے میں تم کو تسلی بخش جواب دیتا ہوں۔ فقمت فاستأذنت علی عائشہ، فرماتے ہیں پھر میں اٹھا اور سیدھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں جا کے استفتاء کی، اجازت لی، فاذن لی، مجھے اجازت دی گئی۔ فقلت لها یا امہ او یا ام المومنین، میں نے کہا اے میری ماں یا اے مومنین کی ماں، انی ارید ان اسألک عن شیء، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک مسئلہ پوچھوں لیکن مجھے حیا آ رہی، استحی۔ فقال لا تستحی ان تسألنی اما كنت سائلا عنہ امک التی ولدتک فانما انا امک، جیسے تم اپنی ماں جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس سے تم شرم نہیں کرتے ہو پوچھنے میں، تو مجھ سے بھی شرم نہ کرو، اس میں فانما انا امک، میں بھی تمہاری کیا ہوں، لا تستطیع، جیسے تم سوال کرنا اس سے جو تمہاری ماں ہے اس سے حیا نہیں کرتے، تو مجھ سے بھی حیا نہ کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ قلت فما یوجب الغسل، اب آپ بتائیں، میں نے پوچھا کہ موجب غسل کیا ہے، کس چیز غسل واجب ہوتا ہے؟ قالت علی الخبیر سقطتا، انہوں نے کہا کہ خبر رکھنے والے کے پاس تم آئے ہو مسئلہ پوچھنے، یعنی ایسے سے مسئلہ تم پوچھ رہے ہو جس کو علم ہے اس کا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، جب آدمی اب عورت کے چاروں گوشوں کے درمیان بیٹھ جائے اور ختنہ ختنے سے مل جائے تو غسل واجب ہے۔ اچھا، ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک شخص سرکار کی خدمت میں سوال کیا ان الرجل یجامع اہلہ ثم یغسل، ایسے شخص کے بارے میں جو اپنے اہل سے یعنی اپنی بیوی سے مجامعات کرے پھر وہ اکسال کر لے یعنی اخراج منی نہ کرے، هل علیہم الغسل، تو کیا دونوں پر غسل واجب ہے؟ ام المومنین بیٹھی ہوئی تھیں، فقال صلی اللہ علیہ وسلم قالت ان رجلا، کہاں گئے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا افعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل، سرکار نے فرمایا میں اور یہ، یعنی ام المومنین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں
ثم نغتسل، پھر غسل کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو یہ احادیث پہلے والی احادیث کے لیے کیا ہے کہ غسل بغیر انزال کے بھی واجب ہو جاتا ہے. باب الوضوء مما مست النار، یہ باب ہے اس بارے میں کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ہے. اب کوئی اس کا قائل نہیں، جو قائل تھے بھی انہوں نے رجوع کر لیا. صحابہ کرام میں بعض لوگ تھے، پھر انہوں نے اسی زمانے کو کیونکہ اتنی کثیر روایتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے فلاں موقع پہ بکری کا شانہ کھایا، فلاں موقع پہ دودھ پیا، فلاں نماز پڑھ لی، وضو نہیں کی. سمجھ؟ ایک مسئلہ البتہ آگے حدیث ایک ذکر کریں گے، اونٹ کے دودھ یا اونٹ کے گوشت اور بکری کے گوشت کے بارے میں سرکار سے پوچھا گیا کہ کیا وضو ہے، تو آپ نے فرمایا بکری کا گوشت کھانے سے وضو، آپ نے فرمایا نہیں. اونٹ کے گوشت کا فرمایا ہاں. سمجھا؟ تو وہاں یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت میں دسومت ہوتی ہے، چربی زیادہ ہوتی ہے، بو بھی کچھ ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وضو کر لے. یا تو وضو سے مراد وہاں وضو لغوی ہے کہ کلی کر لے، یا وضو ہی کر لے، لیکن یہ حکم احتیاط ہے. اچھا، حضرت زید بن ثابت کی روایت فرماتے ہیں میں نے سرکار سے سنا، آپ فرماتے تھے الوضوء مما مست النار، آگ سے پکی ہوئی چیز کے کھانے سے کیا ہے؟ وضو ہے. عبداللہ بن ابراہیم بن قارث کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ کو پایا کہ وہ مسجد میں وضو کر رہے تھے. فقال انما اتوضا من اسوار عقب اکلتها. عقب سمجھ رہے ہیں؟ پنیر کے ٹکڑے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں پنیر کے ٹکڑوں کی کھانے کی وجہ سے میں وضو کر رہا، کیونکہ میں نے سرکار سے سنا ہے آپ فرماتے تھے توضؤ مما مست النار. یہ حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ دلیل دی. یہ بھی قائل تھے شروع میں اس کے. اچھا، حضرت عروہ بن زبیر سے ہے وضو مما مست النار کے بعد. قال عروہ سمیت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضؤ مما مست النار. اب دیکھیے آگے کی روایتیں سنیے. عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کتف شاۃ ثم صلى ولم يتوضا. ہے نا، بکری کا شانہ آپ نے تناول فرمایا اور نماز پڑھ لی، وضو نہیں کیا. ہے نا، ظاہر بات ہے بغیر آگ پہ پکے ہوئے بکری کا شانہ کیسے کھا لیا؟ ہے نا، پکی ہوئی چیز. ابن عباس سے مروی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقل عرقا اور لحما، ہے نا، ثم صلی ولم یتوضا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، یا پانی چھوا تک نہیں. یہ بھی امیہ زمری سے مروی ہے کہ انہوں نے سرکار کو دیکھا یجتز من کتف یاکل منھا، کہ وہ بکری کے شانے سے کاٹ کاٹ کے گوشت کھا رہے ہیں. ثم صلی ولم یتوضا، نماز پڑھ لی اور وضو نہیں کیا. اچھا، نیچے ہے وہی روایت کہ وہ طرح سکین و صلی ولم یتوضا، چھری رکھ دی، چھری سے کاٹ کاٹ کے کھاتے. چھری کانٹے سے کھانا منع ہے، لیکن اگر ایسا کھانا ہو کہ بغیر کاٹے ممکن نہ ہو کاٹ سکتے. فیشن کے طور پہ نہیں، ضرورت نہیں. کبھی ہوتا نا، کھڑا مرغ ہے، کھڑا بکرا ہے، بھونتے ہیں لوگ، کیسے کھائیں گے؟ کاٹنا پڑے گا نا. اب تو دعوت ایسے چلتی، کھانے کی کتنے اسٹائل ہو گئے. سب سے گھاٹے میں ہمارے بچے طالب علم اور مولانا لوگ رہتے ہیں.
چلیے اللہ تعالیٰ ہے کھلانے والا، سب دنیا کی چیزیں اس پہ نہیں جانا چاہیے. ہاں. ان میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل عندها کتفا ثم صلی ولم يتوضا. یہ سب تو روایتیں آپ نے پڑھی ہے، اس میں کیا نام ہے موطا امام محمد نے پڑھی. ہاں کہاں گئی بات. ان ابی رافع قال اشهد لکنت اشوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن الشاة. ابو رافع کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا پیٹ، بکری کی پیٹ سمجھ رہا ہے، پیٹ میں جو چیزیں کلیجی تلی یہ ساری چیزیں، کلیجی بھونتا نہیں سمجھ، پیٹ سے مراد پیٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں کلیجی بھونتا تھا. ثم صلی، پھر آپ نے کھایا اور نماز پڑھی، وضو نہیں کیا. ابن عباس سے مروی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمزمز وقال ان له دسم. سرکار نے دودھ پیا، پھر پانی منگایا، کلی کیا اور فرمایا اس میں دسومت ہوتی ہے، تو اس لیے کلی کیا مگر وضو نہیں کیا، کلی کیا. اچھا صاحب. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع علیہ سے آبا، اپنا کپڑا پہنا، ثم خرج الی الصلاۃ، نماز کے لیے نکلے. فاوتی بہدیۃ خبز ولحم، تو گوشت روٹی کا ہدیہ آپ کو پیش کیا گیا راستے ہی میں چلتے چلتے، یعنی کپڑا پہنے اور ارادہ کر رہے تھے نماز کے لیے نکلنے. فاکل ثلاث لقم، 3 لقمے آپ نے کھائے، پھر نماز کے لیے چلے گئے. وما مسمان، پانی چھوا تک نہیں، پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، نماز پڑھا دی. چلیے، تو اس سے بات سمجھ لیں کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کے سے وضو کے ٹوٹنے کا کوئی قائل نہیں ہے. جو بھی احادیث ہیں وہ سب کیا ہیں؟ منسوخ ہے یا وہ محمول ہے وضوء لغوی پر، کلی کرنے. باب الوضو من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو. وہی میں نے حدیث آپ کو بتایا. جابر بن سمرہ کی روایت ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوضا من لحوم الغنم، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بکری کا گوشت کھا کے میں وضو کروں؟ فرمایا ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا، چاہو تو کرو چاہو نہ کرو. وقال اتوضا من لحوم الابل، کیا اونٹ کا گوشت کھا کے میں کروں وضو؟ قال نعم فتوضا من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت سے وضو کرو. قال اصلی فی مرابض الغنم، کیا بکری کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال نعم. قال اصلی فی مبارک الابل، کیا اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال اللہ. کیوں؟ لیکن اونٹ بڑے ہوتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں تو بہت دور تک ان کا چھیٹا جاتا ہے نا، اس لیے پاک نہیں رہتی جگہ. بکریوں میں ایسی بات نہیں، کنارے آدمی پڑھ سکتے ہیں. تو اونٹ کا گوشت جو ہے کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، بس صرف فرق یہ ہے کہ اس میں چربی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے کلی کرنے کا حکم دیا یا وضو بنانے کا. کیوں اچھا کیوں نہیں ہوتا؟ عرب کے لوگ کھاتے ہو، جو لوگ کھاتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے، ہم نہیں کھاتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ بھینس کا گوشت لوگ نہیں کھاتے، تو اگر بتا دیجئے بھینس کا ہے تو نہیں کھائیں، ہے نا؟